اوپر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اضافی حقوق۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ اوپر کی سطور میں اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں وہ اس کے لازمی حقوق کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ چند وہ حقوق بھی ہیں جو اسلامی مملکت چاہے تو اضافی طور پر غیر مسلم شہریوں کو دے سکتی ہے۔ ان کی تفصیل یہ ہے۔ پارلیمنٹ کی رکنیت۔ جہاں تک نیٹ اسلامی نظریہ کا تعلق ہے اس کی روح سے مجلس شورا یا پارلیمنٹ میں غیر مسلموں کو نمائندگی صحیح نہیں ہے، لیکن موجودہ زمانے کے حالات میں اس کے لیے گنجائش نکالی جا سکتی ہے بشرطے کہ ملک کے دستور میں اس بات کی واضح اور صریحاً ضمانت موجود ہے۔ پارلیمنٹ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی کرنے کی مجاز نہ ہوگی اور ہر فیصلہ اس کی حدود سے متجاوز ہو قانونی صلاحیت حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔ ملک کے قانون کا اولین ماخذ قرآن و سنت ہوگا۔ قانون کی آخری توثیق کا اختیار جس شخص کو حاصل ہوگا وہ لازماً مسلمان ہوگا۔ ایک شکل یہ بھی اختیار کی جا سکتی ہے کہ غیر مسلموں کو ملک کی پارلیمنٹ میں شامل کرنے کی بجائے ان کے لیے ایک الگ نمائندہ اسمبلی بنا دی جائے تاکہ وہ اپنی اجتماعی ضروریات بھی اس کے ذریعے سے پوری کر سکیں اور ملکی انتظام کے معاملے میں بھی اپنا نقطہ نظر پیش کر سکیں۔ اس مجلس کی رکنیت اور رائے دہی غیر مسلموں کے لیے مخصوص ہو اور ان میں سے اظہار رائے کی پوری آزادی دی جائے۔ اس مجلس کے ذریعے سے وہ اپنے شخصی معاملات کی حد تک قوانین تجویز کرنے اور سابق قوانین میں اصلاح و ترمیم کرنے کی مجاز ہوں گے اور اس طرح کی تمام تجاویز سربراہ مملکت کی منظوری سے قانون بن سکیں گی۔ وہ حکومت کی نظم و نسق اور مجلس شورا کے فیصلوں کے متعلق اپنی شکایات اور اعتراضات، مشورے اور تجاویز پوری آزادی کے ساتھ پیش کر سکیں گے اور حکومت اور انصاف کے ساتھ اس پر غور کرے گی۔ وہ اپنے گروہ کے معاملات اور عام ملکی معاملات کے متعلق سوالات بھی کر سکیں گے اور حکومت کا ایک نمائندہ ان کے جوابات دینے کے لیے موجود رہے گا۔ مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں کسی صورت کو بھی حالات و ضروریات کے لحاظ سے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ نیز جہاں تک تبدیلیاں اور مقامی مجالس کا تعلق ہے اس میں غیر مسلموں کو نمائندگی اور رائے دہی کے پورے حقوق دیے جا سکتے ہیں۔ آزادی تحریر و تقریر وغیرہ۔ غیر مسلموں کو اس ریاست میں تحریر و تقریر اور رائے و ضمیر اور اجتماع کی وہی آزادی حاصل ہوگی جو خود مسلمانوں کو حاصل ہوگی اور اس معاملہ میں جو قانونی پابندیاں مسلمانوں کے لیے ہوں گی وہی اس کے لیے بھی ہوں گی۔ قانون کی حدود میں رہتے ہوئے وہ حکومت پر اس کے احکام اور خود سربراہ مملکت پر روزانہ تنقید کر سکیں گے۔ قانون کی حدود کے اندر غیر مسلموں کو بھی مذہبی بحث و مباحثہ کی ویسی ہی آزادی ہوگی جیسی مسلمانوں کو ہے۔ وہ اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرنے میں بھی پوری طرح آزاد ہوں گے اور اگر ایک غیر اسلامی مذہب کا پیروکار کسی دوسرے غیر اسلامی مذہب کو قبول کر لے تو حکومت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ البتہ کوئی مسلمان اسلامی ریاست کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے دین بدلنے کا مجاز نہ ہوگا، لہٰذا ارتداد کی صورت میں مواخذ جو کچھ بھی ہوگا وہ خود مرتد سے ہوگا، نہ کہ اس غیر مسلم سے اس کا اثر قبول کر کے مرتد ہوا ہے۔ غیر مسلموں کو اپنے ضمیر کے خلاف کوئی عقیدہ یا عمل اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور اپنے ضمیر کے مطابق وہ اپنے ایسے سب کام کرنے کے مجاز ہوں گے جو قانون ملکی سے متصادم نہ ہوتے ہوں۔ تعلیم۔ انہیں نظام تعلیم تو وہی قبول کرنا ہوگا جو ریاست پورے ملک کے لیے بنائے گی لیکن جہاں تک اسلام کی مذہبی تعلیم کا تعلق ہے اس کے پڑھنے پر وہ مجبور نہ کیے جائیں گے۔ انہیں پورا حق حاصل ہوگا کہ ملکی درس گاہوں میں وہ یا خود اپنی مخصوص درس گاہوں میں اپنے مذہب کی تشکیل تعلیم کا مستقل انتظام کریں۔
آج تک اتنا ہی، مقصودی میڈیا نیٹ آپ کے ساتھ آج کا